عمر بن نوحیل خزائی وہ شخص تھا جس نے پہلا بت کعبے میں لے کے آیا تھا. کعبہ بت فری تھا پہلے. عمر بن نوحیل خزائی جو تھا نا وہ سیریا کے ٹرپ پہ گیا, اوپر گیا, بلکہ آئی تھنک میں ڈبل چیک کروں گا, وہ سیریا سے نہیں اس اٹھایا تھا, کیونکہ وہ بت رومن گاڈز کو ریپرزینٹ کرتا تھا, تو اوپر گیا تھا وہ. بہرحال کدھر بھی گیا تھا وہ, اس نے خود بتایا کہ اس نے بت کیوں لے کے آیا تھا. تو وہ کیا کہتا ہے بت میں نے کیوں لے کے آیا تھا, میں آپ کو بات بتاتا ہوں نبی اسلام نے اس بندے کے بارے میں کیا کہا, اور میں آپ کو پھر بتاؤں گا میں آپ کو عمر بن نوحیل خزائی کے بارے میں کیوں بتا رہا ہوں. آپ کو پورے آج سیشن کی سمری مل جائے گی. عمر بن نوحیل خزائی کہتا ہے کہ وہاں پہ گیا تو ظاہر ہے لیڈر تھا کعبے کا, مکے کا بہت بڑا نام تھا, جو کعبے میں بت رکھ سکتا ہے تو لوگ اس کی بات مان لیں گے, ہاں بت رکھ دیا تو اس کا مطلب ہے ٹاپ رینک کا بندہ تھا, اور ظاہر متولی تھا حج, اس کے حج کا انتظام اس کے اندر تھا, بڑا مطلب بہت ہائی رینک کا سردار تھا. سرداروں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں, غور سمجھیں. کسی وجہ سے عمر بن نوحیل خزائی کا بتایا. عمر بن نوحیل خزائی کہتا ہے کہ یار مجھے بڑا پسند آیا ہے تمہارا یہ, اب اس کو پتا ہے کچھ ہے نہیں, کلچر کا مارا ہوا ایک اپنا ایک 2 نمبر سا بدبخت. بت دیکھا اس نے اور کہتے ہیں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بت کی کیسے پرستش پودا شرک کیا جاتا ہے. تو لوگوں نے ہیں کہ یہ اللہ تک چیزیں لے کے, اللہ کو تو ہم دیکھ نہیں سکتے تو اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ جملہ ہے ان کا, ایگزیکٹ جملہ یہ تھا کہ ہم چونکہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے, اس کو ہم نے اللہ کو دیکھنے کے لیے یہ ایک ریپرزنٹیشن بنائی ہے بس, اور ہم اس کو ہم اللہ کے لیے مطلب کسی ایٹریبیوٹ نہیں دیتے. ہم اس کو پرانی بات ہے نا, کہہ رہا ایٹریبیوٹ نہیں دیتے اللہ کا, مگر یہ اللہ کی یاد ہے ہمارے سامنے, ہمیں اللہ اس کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے. تو اس طرح کرتے کرتے شروع ہوا, اور اب یہ ہمارے لیے ایک رومانٹک کانسیپٹ, لٹرلی رومانٹک لفظ ہے. And he said the same word. He's like, I love the romance of all of this. Exact quotation بتا رہا ہوں. It is such a romantic concept. تو ہمیں بھی تو اللہ نظر نہیں آتا, ٹھیک ہے, تو ہم بھی نا یہ کام کرتے ہیں کہ ہم کعبے سے اچھی کیا جگہ ہو سکتی ہے اللہ کو یاد کرنے کی, تو ہم یہ مورتی اٹھا کے اس طرح کی ایک مجھے بھی بھجوا دو, اور ساتھ قافلے کے لے کے کعبے میں بت رکھ دیا. پہلا نبی اسلام نماز ادا کر رہے تھے, اور وہ نماز میں کیونکہ گرہن کے وقت نماز پڑھ رہے تھے, تو نبی اسلام کی نماز وہ ایک ریگولر نماز نہیں تھی, تو پروفیسر وسلم واز ٹیچنگ اس کی نماز کیسے پڑھنی ہے. مگر اس دوران ایک واقعہ ہوا, نبی اسلام کو جنت بھی دکھائی گئی اور دوزخ بھی دکھائی گئی کہ کیا مناظر ہے. تو نبی اسلام نے ایک رکعت میں ایک قدم آگے بڑھا لیا, آگے بڑھے اور جھکے, اور ایک رکعت کے دوران انہوں نے ایک قدم ایک دم نبی اسلام نے پیچھے قدم کیا, ایک قدم پیچھے ہو گئے. خیر نماز کے بعد نبی اسلام نے پوچھا کہ آپ نے دیکھا تھا میں نے آگے قدم اٹھایا؟ صحابہ نے کہا جی یا رسول اللہ ہم نے دیکھا تھا. اور کیا آپ نے دیکھا تھا میں قدم پیچھے ہوا؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے دیکھا تھا بالکل. تو آپ نبی اسلام نے پوچھا کیا تمہیں پتا ہے میں نے کیوں ہوا تھا؟ تو صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں, ہمیں بتائیں. تو نبی اسلام نے شاف فرمایا کہ مجھے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ دکھایا گیا, اور وہ درخت سے جو پھل لٹک رہا تھا وہ اتنا رائپ تھا, اتنا کلیئر تھا میرے سامنے, اور اتنا وہ اپیلنگ تھا کہ میں نے سوچا کہ اس کو یہ پھل اتار لوں. اور اگلی رکعت میں نے دیکھا کہ I could be wrong about the رکعت, ایک ہی رکعت میں ہو سکتا ہے, I could be wrong here, but ایک ہی بات ہے, doesn't really change anything about this حدیث. تو میں نے دوزخ کا ایک منظر دیکھا کہ جس میں عمر بن نوحیل خزائی عذاب میں, اللہ کے عذاب میں تڑپ رہا ہے, اور اس کی آنتیں زمین پہ پڑی ہوئی ہیں, جسم سے نکل کے پگھل کے آنتیں زمین پہ گر گئی, اور وہ اپنی آنتیں اکٹھی کر رہا ہے کہ جسم پورا ہو جائے اس کا, اور آنتیں پیٹ میں بھرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ ہے حالات عمر بن نوحیل خزائی کے. کیوں؟ کیونکہ اب جتنے بھی شرک دنیا میں ہوں گے نا کعبے کے اندر, جتنے بھی نبی اسلام تک جب تک بت توڑ نہیں دیے گئے سارے, جتنے بھی بت, نبی اسلام نے کہا بس جتنے بھی ہوگا شرک, جتنا بھی تھا, اس پہلے بت لے کے آخری شرک تک جو کعبے میں ہوا, اس سب کے گناہ عمر بن نوحیل خزائی کو بھی ملیں گے. جتنا بھی شرک, وہ جب سے عمر بن نوحیل خزائی نے کام شروع کیا تھا, تب سے جب تک علی بن ابی طالب نے نبی اسلام کے کہنے پہ سارے بت توڑنے نہیں شروع کیے نا, نبی اسلام نے علی بن ابی طالب کو بھیجا نا کہ کعبے کو کلین کر, توڑ ان کے خداؤں کو مسمار کر ہی انہوں نے تعفن کی فضا پیدا کی ہوئی ہے اللہ کے گھر کے اندر. تو جتنا بھی شرک ہوگا, جیسے وہ پہلے قتل قابیل نے کیا, اب جتنے بھی قتل ہوتے ہیں ایک قابیل کو بھی انٹری ملتی ہے گناہ میں.
تو نے پروف آف کانسیپٹ دیا ہے, تو نے کانسیپچلائز کیسے کرا دیا انسانوں کو, اس کا کانسیپٹ ہی نہیں آنا تھا. تو اگر حرکت نہ کرتا عمر بن نویل قابیل کی طرح, قابیل ہر قتل کا ایک ایک گناہ اس کو, مطلب قتل کا جتنا قتل کا گناہ ہوتا ہے اس کو بھی ملتا ہے. کیا حالات ہونے ہیں دوزخ میں قابیل کے. اور ہر شرک کا کعبے میں جو ہوا عمر بن نویل خزائی, کیوں سنا رہا ہوں آپ کو کہانی. پاکستان کے کلچر میں جتنی بھی دو نمبری ہے نا, جتنی بھی دو نمبری ہے, چاہے ادب کے نام پہ ہو یا بے ادبی ہو, کلچر میں آ گئی ہے, خاندان میں چل رہا ہے, یہ ایسے ہوگا, اسلام سے ریپگننٹ ہے وہ اگر تو, اور آپ نے نہ روکی, آپ کے اما ابا کو بھی آپ دوزخ میں جلائیں گے, آپ نے نہ روکی اور آپ کے بچوں تک, آپ بھی پھر عمر بن نویل خزائی ہیں اگلی نسلوں کے لیے. جتنا گند چلے گا آپ کا بھی ذمہ ہوگا, جتنا بھی. کیوں آپ نے کیوں نہیں روکا, آپ ہیں, پھر آپ بھی ایک بت رکھ دیتے. Are you the Umar bin Nahil Khuzai of your future generations? It's a common sense question. Are you the Qabil? Are you a participant? Are you the beneficiary of all the evil? You need to know how serious this problem is. You need to know how big this pyramid is. نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ قیامت والے دن جب حشر کا میدان جب سجے گا تو لوگ دیکھیں گے کہ آپ کے نام کے آگے, ایک بندے کے نام کے آگے اعمال کے جو ہیں پہاڑ, اور وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو اتنی عمر ہی نہیں گزاری کہ یہ اعمال ہوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے اعمال اتنے زیادہ. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ تیرے اعمال کی جو ریپلیکیشن تھی نا, صدقہ جاریہ تھا, لوگوں نے کیے تیرے کہنے پہ, وہ مطلب ملٹیپلیکیشن افیکٹ ہے. آپ اس کو ریسیپریکیٹ بھی کریں کہ ایسا پہاڑ آپ کو نظر آئے K2 جتنا, K2 کے بھی اوپر K2 چڑھا دیں, اس کے اوپر بھی K2 رکھ دیں, کئی 100 پہاڑ کی جتنا پہاڑ ہو, وہ پاکستانی انکل آنٹی دیکھیں گے کیا ہوا کہ کیا آپ آنٹی, آپ انکل, آپ عمر بن نویل خزائی تو نہیں ہے. 2022 ہے ابھی, 2092 کے اندر جو بھی نسلیں ہوں گی سب کے گناہ آپ کے ذمہ تو نہیں جا رہے ہوں گے. You need to know what I'm talking about. You need to know how big this problem is. ادھر دیکھیں پھر آسمان کے اوپر لگتے ہوئے پہاڑ, کس چیز کے, آپ کے اگلی 100 نسلوں کے, آپ کی وجہ سے جو نہیں رک سکا, آپ کی وجہ سے نہیں رکا. آپ عمر بن نویل خزائی, آپ نے نہیں شروع کیا مگر آپ نے روکا بھی نہیں, آپ بھی عمر بن نویل خزائی, دو نمبری نہیں روکی آپ نے. تو آپ کی بیٹی نے, آپ کے بیٹے نے تو آپ سے سیکھا نا, اس کے تو آپ عمر بن نویل خزائی ہیں. وہ تو بیچارہ اللہ کی فطرہ پہ صاف ستھرا پیدا ہوا تھا, صاف ستھری پیدا ہوئی تھی, گندا تو آپ نے کیا اس کو, پہلا بت اس کے اندر تو آپ نے ڈالا تھا. This is the problem. This is the problem you need to solve. Do not be Umar bin Nahil Khuzai of your own generations and all the future.